کیا ہے اور اس میں یہ سمجھ رہا تھا کہ گویا ایئر فورس اور نیول چیف ان کی پروموشن کا اختیار جو ہیں وہ ڈیفنس چیف کے پاس ہوگا، جو بیسیکلی مجھے غلط فہمی تھی۔ وہ پروموشن کا اختیار بدستور پرائم منسٹر کے پاس ہے۔ میں ابھی یہ جو بیرسٹر صاحب نے تقریر کی اور میرا خیال ہے کہ حکومتی ممبران جو ہیں وہ قوم کو اور اس ایوان کو یہ بتائیں کہ اس ترمیم کی کیا خوبیاں ہیں۔ انفارچونیٹلی انہوں نے 45% تقریر جو ہے وہ پی ٹی آئی پر تنقید میں گزار دی۔ جناب علی، میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں، جناب کی توجہ درکار ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی شدید انسانی وقار، انسانی آزادی اور انسانی حقوق کی پامالی کا ایک واقعہ راجن پور ضلع میں پیش آیا ہے، اور اس واقعے میں اس کی ویڈیو میرے پاس موبائل میں موجود ہے۔ اس میں ایک شخص ہے جس کا نام صدیق گورچانی ہے۔ صدیق گورچانی کو جو ہے بارڈر پولیس اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ قاسم گل کی ایما پہ اور ڈی سی راجن پور منصور بلوچ کی ایما پہ اٹھاتی ہے، اور نہ کہ صرف اٹھاتی ہیں، اس کے ناخن کاٹتی ہیں، اس کو ننگا کرتی ہیں، اس کے جو نازک اعضاء ہیں ان کو ڈیمیج کرتی ہیں، اور یہ سب ویڈیو پر ہیں اور وہ ویڈیو میری موبائل میں ہے۔ یہ ایوان جو ہے صرف قانون سازی کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام عوام کے جو حقوق ہیں، جو آئین نے ان کو دیے ہیں، بالخصوص آرٹیکل 14 جو احترام آدمیت کو انشور کرتا ہے۔ میں اس ایوان کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے استدعا کرتا ہوں، 4 تانے دار آپ نے برخاست کر دیے۔ وہ ڈی سی جو 50 لاکھ کے چکر میں جس نے اس بندے کو اٹھوایا تھا، اصل ملزم تو وہ تھا۔ یہ تانے داروں کو جو ہے سسپینڈ کرنے سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا مطالبہ ہے کہ اس ڈی سی اور پولیٹیکل ایجنٹ کو تحویل میں لیا جائے، اور ساتھ ہی بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی، چونکہ خان صاحب نے کمیٹیوں میں جانے سے منع کیا ہے، تو میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اسپیکر صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ اس حوالے سے میری درخواست ہے کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اور دوسری آخری بات یہ ہے یور آنر کہ اپریل 2025 میں موجودہ حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت ایک ایجنسی بنائی، اس کا نام رکھا سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی۔ اس کا پریڈیسیسر ادارہ جو تھا وہ NR3C تھا۔ FIA میں جتنے بھی سائبر کرائم ہوتے تھے وہ سائبر کرائم انویسٹیگیٹ کرنا، پکڑنا، پیش کرنا، یہ NR3C کا ہوتا تھا۔ NR3C کے سکسیسر کے طور پہ سائبر کرائم ایجنسی آئی۔ جناب علی، طلال چودھری صاحب بھی موجود نہیں ہیں سے کہ جو اسلام آباد میں جن لوگوں نے گند کیا ہے، کرپشن کی ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، بتے لیے ہیں، اغوا برائے توان کیا ہے، ان کے حوالے سے بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ محترمہ سائرہ کامران not present. May I have the attention of the House? The honorable members are informed that the students and faculty members from Pakistan Poverty Elevation Fund supported Girls College, Gilgit-Baltistan are sitting in the gallery. We welcome them. جناب کیسر احمد شیخ صاحب ٹائم کی کائنڈلی پابندی کیجیے گا پلیز، بہت سارے اسپیکرز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج جو خودکش حملہ ہوا ہے اسلام آباد کچہری کا، وہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے جس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کا بہت زیادہ قیمتی جانوں کا شہادتیں ہوئیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہمارا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنسنسس، آج ساری میں نے تقاریر سنی، ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ کہتی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، میں اچھا ہوں۔ یہ تو ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں ایز اے پاکستانی کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو خودکش حملہ ہوتا ہے، میں خود
منسٹر ہوں انویسٹمنٹ کا، مجھے پتہ ہے کہ ایک اس حملے سے کتنا بڑا جانی اور چھاتے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی اکانومی کو جو نقصان پہنچا ہے. یہاں پہ ہم نے چائنیز آتے تھے تو ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے سی پیک میں، تو ان کے ساتھ جو ہم نے کیا، اور پھر جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں، اگر ہم نے آپس میں صرف یہی کیا ہوا، ہماری جمہوریتیں تو چل رہی ہیں، ہماری امینڈمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور کنسنسس جب تک نہیں بنے گا. ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ اس ہاؤس میں چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے، اور جب تک چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگی، ہم آپس میں کنسنسس نہیں بنائیں گے، ہم آپس میں مل کے کام نہیں کریں گے، تو پاکستان کو ہم نے کہاں پہنچا دیا. پاکستان دونوں سائڈ پہ آواز آئے گی. کیا کرتا ہوں؟ جی جناب بولے. جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. جی کمپلیٹ کریں. جی میں ذرا آپ کی توجہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے کیا کیا ہے. پاکستان کی اس وقت ایکسپورٹ جو ہے وہ $32 ارب ہے، جبکہ جو ویتنام ابھی جنگ سے فارغ ہوا اس کی ایکسپورٹ $500 ارب ہے. ہمارے یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہمارے یہاں کل $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں UAE میں $40 بلین ہے. چھوٹا سا ملک ہے، ہمارا 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ان کا 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، وہاں $40 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی. صرف آج کا جو واقعہ ہے، جو آج کے واقعہ ہے، وہ جو نقصان ہوا وہ تو ایک قیمتی جانوں کا نقصان ہوا جس کی تلافی نہیں ممکن ہے، لیکن صرف آج پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ $1.2 بلین اس میں کمی آئی ہے، صرف ایک فیکٹر میں. اور ہر شعبے میں جو نقصان ہوا ہے، تو کیوں نہیں ہم آپس میں کنسنسس، اگر یہی ہم لڑتے جھگڑتے رہے تو کیا ہوگا؟ کبھی کوئی بھی پارٹی یہاں پہ آ جائے گی. اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے نہیں، اگر ہم چارٹر آف اکانومی نہیں کریں گے، اگر ہم یہ کنسنسس سے امینڈمنٹ نہیں لائیں گے، اسی پہ اختلاف کرتے رہیں گے. دیکھیں امینڈمنٹ ملک کی بہتری کے لیے لائی جاتی ہیں، لوگوں کا اس میں مفاد ہونا چاہیے، اور ہے یہ امینڈمنٹ جو آئی ہے، یہ جو آپ کی 243 آرٹیکل میں ہے. یہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جنگ کے بعد فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے لیے کہا تھا کہ ان کو چیف کمانڈر ان چیف ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ آج ڈیفنس چیف کا عہدہ آرمی چیف کو بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ ضروری تھا. ہم اپنی فورسز میں جب تک اپنی کمانڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے، پوری چین آف کمانڈ نہیں ہوگی، ایک منظم ہوگا، تمام ہماری فورسز جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہے، وہ آپس میں کمبائن مل کے کام کریں گی. اور جو کچھ اس جنگ میں ہوا ہے، جو دلیری سے جس طرح فیلڈ مارشل نے یہ قیادت کی ہے،